ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 5 منٹ گزر چکے تھے۔ اب اسے لگ رہا تھا اسے اندر چلے جانا چاہیے۔ ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتے اس نے کلک کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ دلہن بنی بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر رک گیا۔ کوئی گستاخی کرنے سے پہلے اس نے چادر اٹھائی اور منارہ کے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں منارہ، اس نے دھیمے مگر پرجوش لہجے میں کہا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوسروں کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن ابھی بھی سب کچھ بگڑا نہیں۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ اسی لیے تو میں یہ سب کر رہا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، ابھی میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان نے منارہ کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ منارہ جلدی باہر نکلو، نکاح کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ آواز کوئی اور نہیں بلکہ منارہ کی امی جان تھی۔ ارسلان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر خود سے بولا، یہ چچی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اب مجھے منارہ کو کہیں چھپانا ہوگا۔ جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اچانک اس کی نظر الماری پر جا ٹھہری۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ بغیر کچھ سوچے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، منارہ کے وجود کو سلیقے اور احتیاط سے اندر رکھا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ باہر دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، لیکن ارسلان کو زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، دروازے کا لاک کھولا اور کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ ارسلان 2 سال بعد واپس آیا تھا۔ 2 سال پہلے اس کے چچا فرحان صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بھائی افتخار صاحب کے بیٹے کے لیے دینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی افتخار صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ارسلان خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور اس کی اپنی کچھ ترجیحات ہیں۔ بھائی صاحب، آپ نے مجھ سے رشتہ تو مانگ لیا، مگر میں اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر ہاں نہیں کر سکتا، افتخار صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا۔ یہ سن کر فرحان صاحب مسکرائے اور پورے اعتماد لہجے میں بولے، فکر نہ کریں، میں انتظار کر لوں گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ارسلان کبھی انکار نہیں کرے گا۔ میری منارہ لاکھوں میں ایک ہے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ فرحان صاحب کو یقین تھا کہ ان کا بھتیجا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی ارسلان کو یہ بات معلوم ہوئی، اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ڈیڈ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کا وزن دیکھا ہے آپ نے کتنا زیادہ ہے؟ آپ کو پتا ہے نا شادی کے بعد کتنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ میں اس موٹی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر افتخار صاحب نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کیا جواب دوں؟ ارسلان بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور اچانک بولا، ڈیڈ، میں امریکہ چلا جاتا ہوں۔ یہ سب سے صحیح بہانہ ہوگا۔ اس طرح نہ مجھے کوئی سوال کرے گا اور نہ کوئی وجہ پوچھے گا۔ آپ سب کو کہہ دیں کہ میں باہر جا رہا ہوں، بس۔ ارسلان کی بات سن کر افتخار صاحب سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو منارہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے صاف صاف اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا، مگر جیسے ہی منارہ کو یہ سب معلوم ہوا، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچی اور پرعزم لہجے میں بولی، بابا، میں خود ارسلان سے بات کروں گی۔ اگر اسے باہر جانا ہی ہے تو ہم کم از کم ایک چھوٹی سی منگنی تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک رسم ہو جائے گی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اگر میری شادی ہونی ہے تو ارسلان سے ہی ہونی ہے، اور کون سا ابھی شادی ہو رہی تھی۔ منارہ نے خود سے کہا اور گہرا سانس لیا۔
مجھے ارسلان سے بات کرنی ہوگی۔ فرحان صاحب اپنی جذباتی بیٹی کو روک نہ سکے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سیدھا ارسلان کے کمرے میں جا پہنچی۔ ارسلان جو اس وقت پیکنگ کر رہا تھا، منارہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اچانک اس کا موڈ بگڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ناگواری سے ایک نظر منارہ پر ڈالی۔ وہ بھرے جسم والی، اپنی عمر سے زیادہ بڑی نظر آنے والی لڑکی تھی۔ اس میں کوئی کشش نہیں تھی، البتہ اس کے نین نقش حد درجہ کے خوبصورت تھے۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، آپ نے انکار کیوں کیا؟ منارہ نے بے باک لہجے میں کہا، بغیر کسی جھجک کے۔ ارسلان اس کی بات سن کر بوکھلا کر رہ گیا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو فضول میں باتیں بنیں گی۔ فوراً واپس جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دروازے کی طرف جانے کا کہا۔ نہیں، منارہ نے ضدی لہجے میں کہا، میں آپ کا جواب سنے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ بتائیں، آپ نے امریکہ جانے کا کیوں کہا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ تو بزنس بھی سنبھال رہے ہیں، پھر اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ ارسلان نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے جانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ مجھے کیوں جانا ہے؟ وہاں میری کئی اہم ڈیلز ہیں جو باہر جا کر ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور وہ رکا، پھر ہاتھ جھٹک کر بولا، شاباش، واپس چلی جاؤ۔ یہ سن کر منارہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کم از کم ہم منگنی کر لیتے ہیں، اس سے مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ اگر انکار کرنا ہے تو سیدھا انکار کریں۔ یہ سنتے ہی ارسلان کے سر پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا، تمہیں یہ جاننا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ تو سنو۔ اس کا لہجہ زہر میں بھرا ہوا تھا۔ میں تم سے کبھی بھی مر کر بھی شادی نہ کروں۔ دیکھی ہے تم نے اپنی شکل؟ ہے کیا تمہارے اندر؟ نہ رنگ ہے نہ روپ، پتہ نہیں تم کھاتی کیا ہو کہ ہاتھی کی طرح موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ میں شادی کے بعد یہ مصیبت اپنے سر کیوں لوں؟ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ارسلان کے زہر بھرے الفاظ منارہ کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس کے آنسو بے اختیار گالوں پر لڑکنے لگے۔ اپنے آنسو صاف کرتی، دل شکستہ اور ٹوٹی ہوئی، منارہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت اچھا ہوا، اسے اسی طرح جواب دینا ضروری تھا، نہ جانے کب سے سر پر سوار تھی۔ ارسلان نے ناگواری سے منہ میں بڑبڑایا اور دوبارہ اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ منارہ اس کی باتوں کو دل پر لے چکی ہے۔ ارسلان کے ٹکٹس پہلے ہی بک ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا تھا اور اب اس کا خواب تھا کہ وہ وہاں جا کر مستقل طور پر سیٹل ہو جائے۔ 1 مہینے بعد منارہ بالکل بدل چکی تھی۔ السلام علیکم۔ منارہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اسے یوں ہانپتے کانپتے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ بیٹا، کیا کرنے آئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں جم گئی تھی امی جان، وہ بمشکل بولی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئی۔ فرزانہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ فرحان صاحب، دیکھا آپ نے اپنی بیٹی کو؟ پتہ نہیں اس کو جم جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بلا وجہ خود کو اتنی مشقت میں ڈال رہی ہے؟ فرحان صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، میں سمجھا چکا ہوں مگر یہ سمجھنے کو تیار نہیں، اب کیا کریں؟ مگر منارہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ روزانہ صبح سویرے جم جانے کی تیاری کرتی اور سخت محنت کرتی۔ اس کا فٹنس کوچ اور کوئی نہیں بلکہ ارحم تھا، جو حال ہی میں امریکہ سے لوٹا تھا اور جم کا مالک تھا۔ وہ خاص ٹریننگ دیتا تھا، جبکہ اس کی بہن زہرا لڑکیوں کو ٹریننگ دیتی تھی۔ جم میں
जैसे ही मनारा दाखिल हुई अरहम की नज़र उस पर गई। वो चौंक कर अपनी बहन ज़ोहरा से बोला, ज़ोहरा, ये लड़की पहले तो कभी जिम में नहीं आई, या शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। ज़ोहरा हल्का सा हंसी, अरे भाई, ये पिछले 1 महीने से आ रही है, अब तो काफ़ी वज़न कम भी कर चुकी है, मैं ही इसे ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, इसका नाम क्या है? अरहम ने मज़ीद दिलचस्पी ली। मुनारा खानज़ादा, ज़ोहरा ने बेफिक्री से जवाब दिया। ये सुनते ही अरहम चौंक गया। अच्छा, तो ये खानज़ादा फैमिली की है, यानी वो हवेली वाले? ज़ोहरा ने हैरान होकर पूछा। भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही पूछा। दरअसल अरसलान को जानता हूँ, वो भी अमेरिका गया हुआ है। ज़ोहरा अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो गई, मगर अरहम की नज़रें मुसलसल मुनारा पर जमी हुई थी। मुनारा ट्रेडमिल पर मुसलसल दौड़ रही थी, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन को शिकस्त देना चाहती हो। हर बार जब वो अपनी रफ्तार बढ़ाती, अरसलान की वही तल्ख बातें, वही तहकीर आमेज़ लहजा उसके दिमाग में गूंजने लगता। यही ख्याल उसे मज़ीद जोश दिलाता था। वो पसीने में शराबोर थी, सांस तेज हो रही थी, मगर हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर जैसे ही वो वेट मशीन के करीब पहुंची, उसके कदम डगमगा गए। उसने एक लम्हा रुक कर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर फिर अचानक गुस्से में मशीन को ठोकर मार दी। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है मैं हार गई हूं, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। तभी उसके कानों में किसी की भारी आवाज़ गूंजी। अरे लड़की, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं, तुम इतनी मजबूत हो, फिर भी इतनी जल्दी हार क्यों मान लेती हो? मुनारा चौंक कर पलटी। सामने एक लंबे कद, वजीह चेहरे और गहरी आंखों वाले शख्स को खड़ा देखकर उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत चमकी। आप कौन? और आपको मुझसे क्या मतलब? उसने उलझन से पूछा। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसके रद्द अमल की तवक्को पहले से हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे जिम में खड़ी हैं, मेरी ही मशीन्स यूज़ कर रही हैं, और मुझे ही नहीं जानती? अरहम ने दिलचस्पी से कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। देखिए, आप अपने काम से काम रखें। नॉट इंटरेस्टेड, मुनारा ने सर्द महरी से कहा और रुख मोड़ लिया। मगर जैसे ही वो जाने के लिए पलटी, अरहम ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप अरसलान की कज़न है ना, मुनारा खानज़ादा? ये सुनते ही मुनारा के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे किसी ने उसका जख्म को रेत दिया हो। उसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और सख्त लहजे में बोली, आइंदा मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई शदीद तकलीफ अंदर ही अंदर उसे चाट रही हो। अरहम फौरन समझ गया कि अरसलान का नाम लेकर उसने गलती कर दी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे अरसलान का नाम नहीं लेना चाहिए था, वो नरमी से बोला, मगर मुनारा उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। क्या मैं आपका मूड फ्रेश कर सकता हूँ? अरहम उसके पीछे तेज कदमों से चल रहा था, जबकि मुनारा हल्की सी खफकी के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। वो गुलाबी शर्ट में मलबूस, हल्की सी नरमी लिए हुए, जैसे खुद को संभाल रही हो। इससे पहले कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती, अरहम ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मैं क्या करूं कि आप मुझे माफ़ कर दें? अरहम की आवाज़ में सच्चाई की गहरी झलक थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने आपको हर्ट कर दिया। प्लीज़, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। चले हम जूस पीने चलते हैं। मुनारा, जो कि कुछ लम्हे पहले तक संजीदा थी, अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वही पुरानी चुलबुली मुनारा जो अरहम ने पहली बार देखी थी। अरहम ने हैरत से उसे देखा। अरे अरे, आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुनारा ने गहरी सांस लेकर कहा। आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपको यूं ही तंग कर रही थी। अरहम हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। मुनारा की शोख तबीयत देखकर उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। जूस पीने जाना है तो आए बैठें, मैं आपको लिए चलती हूँ।
منارہ کی بات سنتے ہی ارحم کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی دوستی کی ابتدا ہوئی، مگر ارحم کے دل میں جو جذبات پیدا ہو چکے تھے وہ بس دوستی تک محدود نہیں تھے۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی منارہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ اب بس وہ چاہتا تھا کہ منارہ کی طرف سے بھی ہاں ہو جائے۔ فرزانہ بیگم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ منارہ کا دل پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن ہو چکا ہے۔ تبھی اچانک فرحان صاحب بولے، مجھے تو لگتا ہے کہیں اس نے کسی کو پسند نہ کر لیا ہو۔ پتہ نہیں ارسلان کب آئے گا، میں پھر سے بھائی صاحب سے بات کروں گا۔ فرزانہ بیگم تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہی ارسلان جس نے میری بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا، جس نے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی بات چھیڑی جائے۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، مگر ان کے لہجے میں ماں کی محبت جھلک رہی تھی۔ میری بیٹی اگر خوش ہے تو میں اس کی خوشی کو تلاش کروں گی، نہ کہ اسے ماضی کے دکھوں میں دھکیلوں گی۔ اور اگر واقعی کسی لڑکے کا چکر ہے تو ہم خود عزت کے ساتھ اس کے گھر جائیں گے اور اس کا رشتہ مانگیں گے۔ یہ سنتے ہی فرحان صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ منارہ کا دل ارسلان نے توڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو خاندان کے باہر بھیجنے سے بہتر ہے کہ اس کی شادی خاندان میں ہی ہو جائے۔ تم ارسلان سے ناراض ہو؟ ارحم نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں نے اس دن ارسلان کا ذکر کیا تھا تو تمہیں غصہ آ گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ارحم نے ارسلان کا ذکر کیا ہو، بلکہ دوسری بار بھی یہی سوال دہرا دیا تھا۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان اب کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی ارحم نے ارسلان کا ذکر کیا، منارہ اچانک چونک گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر لاپرواہی سے باہر سڑک پر تیزی سے دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور مدھم لہجے میں بولی، مجھے اس کا نام سننا بھی پسند نہیں، بس ہمارے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ارحم نے دلچسپی سے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ منارہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے وہ خود کو سنبھالتی رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، گھر والوں نے ہماری بات پکی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ارسلان نے مجھے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کیونکہ میں موٹی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بجھا ہوا سا رنگ ابھر آیا۔ یہ سن کر ارحم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ارحم بے یقینی سے بولا۔ اور ارسلان ایسا نہیں لگتا۔ ارحم یوں بول رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ارسلان کو جانتا ہو، مگر حقیقت بھی یہ تھی کہ ان دونوں میں کافی دوستی تھی۔ منارہ نے گہری سانس لی۔ میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس میں یہاں تمہیں اسپیشل محسوس کروانے آیا تھا، اور دیکھو میں نے تمہارے زخم پھر سے ہرے کر دیے۔ منارہ تمہیں یہاں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے والا ہوں۔ یہ سن کر منارہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں کسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ارحم، وہ گھبرا کر بولی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارحم نے گہری سانس لی، پھر سچائی سے لبریز لہجے میں بولا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ منارہ، یہ بات ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر منارہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اور جانتی ہو، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کی روح سے کرتا ہے۔ مجھے تمہاری روح سے محبت ہے منارہ۔ یہ کہتے ہی ارحم نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور آہستہ سے کھولی۔ منارہ کی نظریں ڈبیا پر جم گئیں۔ اندر ایک چمچماتی ہیروں کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے۔ وہ خاموش رہی تو ارحم نے نرمی سے کہا، مجھے پتا ہے منارہ، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہوگا، لیکن بس ایک بار، صرف ایک بار میری دی ہوئی یہ انگوٹھی
اپنی انگلی میں پہن لو، اس کے بعد جتنا چاہے وقت لے لو، پر میری محبت کو ٹھکرانا مت۔ میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں جس نے تمہیں رون ڈالا۔ یہ سن کر منارہ کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی، اور اگلے ہی لمحے ارحم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ منارہ بے حد الجھن میں تھی، مگر تب تک ارحم وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنی چیزیں سمیٹ رہی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ سب بس ایک خواب ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو فرزانہ بیگم اور فرحان صاحب نے کئی سوالات کیے، مگر وہ خاموش رہی۔ 2 دن سے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور جب بھی دل اداس ہوتا وہ اپنی انگلی میں چمکتی اس انگوٹھی کو دیکھنے لگتی۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا۔ امی جان، بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ دھیمے مگر پرعزم لہجے میں بولی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ فٹنس ٹرینر ارحم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکی سی لرز گئی۔ فرزانہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر محبت سے اس کی گال تھپ تھپاتے نرم لہجے میں کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے منارہ، اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم اس سے خوش ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر منارہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے سالوں کا بوجھ آج اتر گیا ہو، جیسے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس محبت پر یقین کرنے لگی ہو۔ منارہ اور ارحم کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ اب منارہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ارحم نے ہر پل منارہ کو اپنی محبت کا یقین دلایا، اور وہ بھی اب جان چکی تھی کہ یہ محبت سچی ہے۔ دھوم دھام سے ہونے والی منگنی کی تصویریں ہر طرف پھیل چکی تھیں، یہاں تک کہ امریکہ میں موجود ارسلان خانزادہ تک بھی پہنچ گئیں۔ ارحم منارہ کے ساتھ؟ وہ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ جیسے ہی ان تصویروں پر نظر پڑی، اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحم سے اس کی کئی بار امریکہ میں ملاقات ہوئی تھی، اور اب وہ پاکستان پہنچ کر اس کی کزن کو پھنسا چکا تھا، مگر اصل جھٹکا تب لگا جب اس نے منارہ کو زوم کر کے تصویر میں غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ غصے میں فوراً فون اٹھاتا اور پاکستان کال ملانے لگا۔ ڈیڈ، یہ کیا سن رہا ہوں؟ منارہ کی منگنی ہو گئی، وہ بھی ارحم سے؟ فون کے دوسری طرف افتخار صاحب نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں؟ تمہیں کیا لگا تھا وہ تمہاری یاد میں بیٹھی رہے گی، تمہارے غم میں گھلتی رہے گی؟ انکار تم نے کیا تھا ارسلان۔ یہ سن کر ارسلان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ امریکہ میں اسے کچھ نہیں ملا تھا، وہ بس 2 سال سے عیاشی میں لگا رہا، اور اب منارہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ شادی کب ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ افتخار صاحب نے لاپرواہی سے کہا، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈیڈ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اس کا کزن ہوں، فرسٹ کزن۔ اس کی شادی پر تو آؤں گا پاکستان، اور ہاں، مجھے ارحم کے بارے میں بھی کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ افتخار صاحب ایک دم سیدھے ہو گئے۔ ارسلان نے ہلکا سا توقف کیا، پھر جیسے خود سے لڑتا ہوا بولا، میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن چچا اور چچی کو ایک بار سوچنے کے لیے کہیں، پلیز۔ یہ کہتے ہی اس نے سر آسمان کی طرف کیا، آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ دوسری طرف سے افتخار صاحب نے بیزاری سے فون بند کر دیا۔ ارسلان کے دل میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں کیوں تکلیف محسوس کر رہا ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ غصے، بے بسی اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات میں اس نے پھر سے سگریٹ نکالی اور ایک کے بعد دوسری سگریٹ جلانے لگا۔
जैसे धुएं के साथ अपने अंदर की उलझनें भी उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। मैं तो यही कहूंगा फरहान कि तुम एक बार सोच लो, पता नहीं लड़का कैसा है। हमारी मुनारा इकलौती बेटी है, जैसे तुम लोगों को अजीज है वैसे मुझे भी है। मैं भी उसकी फिक्र करता हूं। एक बार जांच लो, परख लो। इफ्तिखार साहब की बात पूरी भी ना हुई थी कि फरहान साहब गुस्से से बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? पता है ना, हमारी बेटी ने खुद लड़का चुना है तो वो ठीक ही होगा। और हाँ, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आपको क्या मालूम कि अरहम कैसा है और कैसा नहीं? फरहान साहब की तेज बातें सुनकर इफ्तिखार साहब नजरें चुराने लगे। वो दरअसल अरसलान भी शादी में जरूर आएगा। वो कह रहा था कि अरहम को जानता है और पता नहीं उसका दोस्त लगता था, पर दोस्ती तो टूट गई थी। इफ्तिखार साहब ने झिझकते हुए बात मुकम्मल की। फरहान साहब फौरन बात की तह तक पहुंच गए। अच्छा, तो ये सब कहने के लिए आपको अरसलान ने कहा है? यकीनन वो नहीं चाहता कि हमारी मुनारा खुश रहे। ये सुनकर इफ्तिखार साहब फौरन उन्हें टोकने लगे। ऐसा मत कहो, आखिर वो क्यों चाहेगा कि मुनारा खुश ना रहे? और अगर वो ऐसा कह रहा है तो ज़रूर उसे अपनी कज़न का ख्याल है, वरना वो ख़ास तौर पर अमेरिका से यहाँ क्यों आता, वो भी सिर्फ मुनारा की शादी अटेंड करने। इफ्तिखार साहब की बातों से फरहान साहब की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। वो परेशान होकर मुनारा के चेहरे की तरफ देखते जहाँ खुशी की चमक थी, और फिर अरहम की आंखों में झांकते जहाँ मोहब्बत की रोशनी थी। नहीं इफ्तिखार भाई, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। पूरे 2 साल बाद अरसलान खानजादा वापस लौट आया था। हवेली को ख़ास तौर पर सजाया गया था, मगर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये सज धज मुनारा की शादी की खुशी में हो। सब जानते थे ये सब अरसलान की वापसी के लिए हो रहा है, तो ये सब उसके लिए है। मुनारा ने जब ये सोचा तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। अरसलान सबसे मिल रहा था, मगर मुनारा ने दूर ही रहने में आफियत जानी। अरसलान ने सबको तोहफे दिए थे, मगर मुनारा ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं डाली। जब से वो आया था, मुनारा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। रात के तकरीबन 12 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा खटका। कौन हो सकता है इस वक्त? मुनारा ने चौंक कर सर उठाया और सामने अरसलान को देखकर उसका रंग उड़ गया। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरसलान के हाथ में एक पैकेट था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुनारा घबरा कर बिस्तर पर सीधी हो बैठी। अरसलान बिना इजाज़त अंदर आ गया। मैं सबके लिए तोहफे लाया था, सबने ले लिए, लेकिन तुमने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा शिकवा था, आंखों में एक तपिश। मुनारा ने फौरन नजरें चुराईं। मुझे तुम्हारे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बहुत से तोहफे मिल चुके हैं। तुम्हारी चीज़ों की कोई कमी नहीं है। मुनारा की तड़पती हुई आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। अरसलान ने बैग आगे रखा। मगर मुझे तुम्हें देने का शौक है, शुरू से ही मैं तुम्हें देते आया हूं। वो गहरी नज़रों से मुनारा को सर से पैर तक देखने लगा। मानना पड़ेगा, मेरी बातों का तुम पर काफ़ी असर हुआ है। काश वो सब बातें मैं पहले कर लेता तो तुम पहले खुद पर ध्यान दे चुकी होती और यूं फिट हो जाती। अरसलान की बेबाक नज़रें मुनारा को नागवार और बेचैनी में मुब्तला कर रही थीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है अरसलान, मैंने खुद को तुम्हारी वजह से नहीं बदला। जब अरहम जैसा ट्रेनर हो तो कोई भी लड़की खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश करेगी। ये कहकर मुनारा ने अरसलान की नज़रों का सामना किया, मगर उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। मुनारा ने अरसलान की आंखों में आंखें डालकर पूरे वकार से कहा। ये सुनकर अरसलान का दिल छलनी हो गया। गुस्से से उसने मुट्ठी भींची और बगैर कोई जवाब दिए लंबे डग भरता बाहर निकल गया। मुनारा ने जैसे ही बैग खोला, उसमें एक सुर्ख रंग की खूबसूरत साड़ी रखी थी। ये क्यों दी है इसने? आखिर चाहता क्या है? मुनारा ने झुंझलाकर साड़ी करीब ही फेंक दी।
कुछ दिन बाद मेरी शादी होने वाली है और इसे तोहफे देने की पड़ी है। वो खुद से हम कलाम थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी सरायत कर रही थी। दूसरी तरफ अरसलान ने गुस्से में अरहम को फ़ोन मिलाया। वो बालकनी में खड़ा एक हाथ से रीलिंग पकड़े सोचों में गुम था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से अरहम को अरसलान की शोख आवाज़ आई। वाह भाई, बड़ा लंबा हाथ मारा है, मेरी ही कज़न तुमने फंसा ली। ये सुनकर अरहम जो बेड पर लेटा था फौरन सीधा होकर बैठ गया। क्या बकवास कर रहे हो अरसलान, हम तो दोस्त हैं। मुनारा मेरी जिम में आती थी, अच्छी लगी, किसी ने उसका दिल तोड़ा हुआ था तो बस मैंने जोड़ दिया। वो खुद ही मुझे अपनाने के लिए तैयार हो गई। अरसलान का चेहरा गुस्से से तपने लगा। तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसका दिल तोड़ा था? बस इसलिए कि मैं किसी मकसद के तहत अमेरिका गया था। और रही बात उसकी तो वो बच्ची है, नादान है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अरसलान की आंखों में एक चमक थी। भरपूर एतमाद के साथ ये कहकर उसने कॉल काट दी। इधर अरहम मोबाइल को घूर रहा था, जैसे उसे अभी भी यकीन ना आ रहा हो कि अरसलान क्या करने वाला है। अगली रात मुनारा आईने के सामने खड़ी थी, निकाह के लहंगे को चेक करने की कोशिश कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और अरसलान अंदर आ गया। तुमने मेरा तोहफा कबूल किया? थैंक यू तो बोलो। भूल गई हो, कोई तोहफा देता है तो क्या जवाब देते हैं? वो साइको की तरह उसके सामने रोब जमाते बोला। मुनारा का सांस रुक गया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने इजाज़त दी मेरे कमरे में आने की? फौरन बाहर निकलो। मगर अरसलान ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी खास तौर पर लाया हूं, पहन कर दिखाओ। अरसलान की आंखों की शिद्दत और जिद देकर मुनारा की घबराहट बढ़ने लगी। ये सब क्या है? क्या चाहते हो तुम? कि मैं वो साड़ी पहनकर तुम्हें बताऊं कि वो कैसी लग रही है? यही चाहते हो ना? मुनारा ने खफकी से कहा और इर्द गिर्द कुछ तलाश करने लगी। जैसे ही उसे लाइटर नजर आया, उसने साड़ी को हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से लाइटर जला दिया। शोले बुलंद होने लगे, मगर मुनारा को उसकी परवाह नहीं थी। देख लिया तुमने, ये है तुम्हारे तोहफे की वक़्त मेरे लिए। ये कहते ही उसने साड़ी को फर्श पर फेंका और गुस्से में अपने पैरों से आग बुझाने लगी। ये मंजर देखकर अरसलान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो बिना कुछ कहे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। बहुत बुलंद परवाज दिखा रही हो, बहुत आसमानों में उड़ रही हो ना? मैं भी देखता हूं तुम्हारी शादी अरहम से कैसे होती है। ये कहते हुए वो बेचैनी से हाथ चटखाने लगा। अब उसे कुछ करना था फौरन। वो यही सोचने लगा था। 2 दिन मजीद गुजर गए। आखिर वो दिन आन पहुंचा जब मुनारा अरहम के नाम की दुल्हन बनी बैठी थी, मगर अरसलान के अंदर तूफान मचा हुआ था। ये शादी नहीं होने दूंगा। ये उसकी मोहब्बत थी या अना की तस्कीन? जो भी हो, बस ये निकाह नहीं होना चाहिए। उसने ये सोचा और फिर अरसलान ने एक मुलाजमा को अपने साथ मिला लिया। वही मुलाजमा जो जूस लेकर मुनारा के कमरे में जा रही थी। अरसलान ने फौरन उसे रोक लिया। साहब जी, सब खैरियत? मुलाजमा ने घबराते हुए पूछा। अरसलान मुकम्मल तैयारी में था। काले रंग की शेरवानी पहने, चेहरे पर एक खतरनाक संजीदगी थी। बस वही करो जो मैं कह रहा हूं। ये कहते ही उसने जेब से कुछ नोट निकालकर मुलाजमा के हाथ में रख दिए। नोट देखकर मुलाजमा की आंखें चमक उठी। अरसलान ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें सफ़ेदी माइल पाउडर था। पूरा पाउडर उसने जूस में मिला दिया। ये जूस वैसे ही मुनारा को दो जैसे पहले दे रही थी, किसी को शक ना हो। उसकी आंखों में वहशत और जिद साफ झलक रही थी। मुलाजमा ने सरासीमगी से सर हिलाया और जल्दी से मुनारा के कमरे में चली गई। और यूं मुनारा ने वही जूस पी लिया। चंद लम्हे गुजरे और फिर वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी
چند لمحوں بعد ارسلان اس کے قریب آ چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ منارہ کے جوبن پر ایک نظر ڈالتے خود سے عزم کرنے لگا، مگر عین اسی لمحے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ منارہ بیٹی، سب تیار ہیں، باہر آؤ۔ یہ اس کی چچی کی آواز تھی۔ ارسلان فوراً گھبرا گیا۔ اب کیا کروں؟ بغیر کچھ سوچے اس نے منارہ کو پلنگ کے نیچے چھپایا، خود کھڑکی کے راستے باہر کود گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم کی ماں نے بے چینی سے سوال کیا تو فرزانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ میں دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں۔ فرزانہ بیگم تیزی سے منارہ کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ منارہ، کہاں ہو تم؟ وہ بے قراری سے اسے آوازیں دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف منارہ بے ہوش اپنی ہی الماری میں پڑی تھی۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور ارسلان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں تھا ایک لمحے کے لیے نرم پڑا اور تھوڑا سا دروازہ کھول دیا۔ منارہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم نے ہانپتی ہوئی سانس کے ساتھ یہ خبر افتخار صاحب اور فرحان صاحب کو دی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا اور وہاں ایک طرف ارسلان بھی سب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، منارہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ارحم فوراً باہر نکلا۔ دولہا ہونے کے باوجود وہ منارہ کی فکر میں بے چین تھا۔ ادھر ارسلان سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ فرزانہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ میری بیٹی کہاں جا سکتی ہے؟ یہ شادی تو اس کی پسند کی تھی۔ مگر ارحم کی ماں کا صبر جواب دے گیا۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ چلو ارحم، ایسی لڑکی کو تم نے چنا جو تمہاری پرواہ تک نہیں کرتی۔ اپنی شادی کے دن کون اتنا لیٹ ہوتا ہے؟ اور وہ گئی کہاں ہے؟ چلو، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، کوئی اور مل جائے گی۔ اور یوں بارات جو کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہی تھی واپس لوٹ گئی۔ حویلی میں صفے ماتم بچ چکی تھی۔ فرزانہ بیگم کرب سے چلا اٹھی، میری بچی کہاں جا سکتی ہے؟ فرحان صاحب ارسلان کے قریب آئے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ ارحم کیسا انسان ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہیں یہ سب ارحم نے تو نہیں کیا؟ ارسلان جو بے نیاز انداز میں بیٹھا تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ چچا، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہ لڑکیوں کو محض استعمال کرتا ہے، لیکن فکر مت کریں، میں منارہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اوپر چلا گیا، مگر سیدھا منارہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں وہی خاموشی تھی، اور پھر اسی وقت ارسلان نے منارہ کو الماری سے باہر نکالا، جس کا وجود ابھی بھی بے جان سا تھا۔ منارہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ارسلان نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور حویلی کے بیک سائڈ سے وہ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس نے بے دردی سے منارہ کی آستین چاک کر ڈالی۔ پھر اس کے وجود کو ساتھ لیے وہ ایک بار پھر حویلی میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سب کے سامنے حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور اس کے بازوؤں میں منارہ کا بے ہوش وجود تھا جو جھول رہا تھا۔ سب نے یکدم اسے دیکھا۔ ایسی حالت میں حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ارسلان کی اپنی حالت بھی غیر تھی، جبکہ سب گھر والے گھبرا چکے تھے۔ فرزانہ بیگم نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، گھبراہٹ ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ فرزانہ بیگم لرزتی آواز میں بولی، میری بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہاں تھی؟ فرحان صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر بے اختیار صوفے پر بیٹھ گئے۔ بتاؤ ارسلان، منارہ کہاں تھی؟ افتخار صاحب نے سخت لہجے میں سوال کیا، مگر ارسلان خاموش تھا۔ وہ بس تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ ایک گہری سانس لی، نظریں جھکا لی۔ اب سوالوں کا وقت نہیں، پہلے سے ہوش میں لانا ہوگا۔ منارہ، اٹھو اٹھو۔ ارسلان نے بے چینی سے اس کے گال تھپ تھپائے، جیسے وہ اس وقت منارہ کا مسیحا تھا۔
پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی منارہ کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ منارہ بے ہوش تھی۔ ارسلان نے اسے ہوش میں لانے کی کافی کوشش کی مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر اچانک سے منارہ کی آنکھیں کھلیں، پر اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے اپنا سر تھاما ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو دوا جوس میں ملائی گئی تھی اس نے منارہ کو مکمل بے سدھ کر دیا تھا۔ اس کے حواس مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں کر سکی۔ ارسلان نے فوراً اعلان کیا، منارہ مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں اس حالت میں ملی ہے۔ فرحان صاحب نے سر تھام لیا۔ میں ارحم کو فون کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ منارہ مل گئی ہے۔ ارسلان نے جلدی سے فون نکالا مگر فرحان صاحب نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ بس کرو ارسلان، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پر بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ کس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا؟ اب کون اسے اپنائے گا؟ فرحان صاحب کرب سے بولے۔ افتخار صاحب نے سخت لہجے میں کہا، فکر مت کرو فرحان، میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ پھر وہ ارسلان کی طرف موڑے۔ ارسلان، کیا تم منارہ کو قبول کرو گے؟ یہ سنتے ہی ارسلان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور پھر چند لمحوں بعد منارہ کے لبوں سے نکلا تھا، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سر تھام کر وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر دماغ جیسے کسی دھند میں ڈوب چکا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ارسلان سے ہوگا۔ کیا؟ منارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ یہ خبر حویلی سے باہر نہیں نکلی، بس یہیں کی یہیں دب گئی۔ منارہ کو ارسلان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تبھی ارسلان کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا۔ ارحم کا نام تھا۔ شاید اسے منارہ کی فکر تھی۔ وہ نام دیکھ کر ارسلان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ارحم، میں نے منارہ سے نکاح کر لیا ہے۔ ارحم ابھی کچھ بول بھی نہ پایا تھا کہ فون بند ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ منارہ بار بار اپنے ذہن پر دباؤ ڈال رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ منارہ نے بے چینی سے سر تھام لیا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میری شادی تم سے ہونے والی نہیں تھی۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے چیخ پڑی۔ ارسلان نے فوراً اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے منارہ، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس فکر مت کرو۔ وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے بس ہو کر ارسلان کے سہارے کے ساتھ بیٹھ گئی اور ارسلان نے اس کی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یوں اس نے اپنا حق وصول کر لیا اور نکاح کے سہارے ہمیشہ کے لیے منارہ کو حاصل کر لیا۔ اگلی صبح منارہ ابھی تک بے حد نڈھال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اور ارسلان کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے اس سے نکاح کرنا پڑا؟ کیوں؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن منارہ بے ہوش ہو گئی۔ فرزانہ بیگم گھبرا کر فوراً اسے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھیں اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ مگر یہ سنتے ہی منارہ کے چہرے کی خوشی پل میں مان پڑ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب میرے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ جیسے ہی وہ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے اسے یہ خبر سنائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو غلط دوائیاں دی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں؟ منارہ نے سوچنے کی کوشش کی مگر دماغ ایک سیاہ خلا میں ڈوب گیا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپسی پر منارہ نے یہ خوشخبری ارسلان کو دی۔ ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی مگر چہرے پر بے چینی۔ ارسلان، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟
मुनारा ने उसे जैसे ही परेशान देखा तो पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, बस तुम्हारी हालत का सोचकर परेशान हूं। अरसलान उसे प्यार से देखकर बोला, मगर हकीकत में अरसलान की बेचैनी की एक वजह थी, वो मुलाजमा जिसने अब बार बार अरसलान से मदद मांगनी शुरू कर दी थी। और फिर एक दिन उसने धमकी दे दी कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं तुम्हारी सारी हकीकत तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। ये सुनते ही अरसलान के चेहरे का रंग बदल गया। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया, ये मुलाजमा अब मजीद इस घर में नहीं रहेगी। तभी रात को सोते हुए अरसलान ने मुनारा के गले से वो सोने का हार निकाल लिया था। अगले रोज मुनारा वो सोने का हार तलाश करने लगी। मुझे तो ऐसा लगता है जो मुलाजमा सफाई करने आई थी उसी ने यह हार चुराया होगा। अरसलान ने जैसे ही मुनारा को कहा, तुम्हें कुछ याद आया? सकीना बेगम आई थी सफाई के लिए, मुझे उनसे पूछना होगा। तो मुनारा झट से कमरे से बाहर जाने लगी जब अरसलान ने उसे रोक लिया। उससे पूछोगी तो वो झूठ बोल देगी, मुझे लगता है तुम्हें उसकी तलाशी लेनी होगी। मुनारा ने अरसलान की बात सुनी तो उसे भी यही लगने लगा। जैसे ही उसने सकीना बेगम की तलाशी ली तो उसके पर्स से वो हार निकला जो चोरी छुपे अरसलान ने ही उसके पर्स में डाल दिया था। मुनारा तो दंग रह गई। सकीना बेगम, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। 20 साल से आप हमारी हवेली में काम कर रही हैं, आपने मेरा हार क्यों चुराया? मुनारा सख्त लहजे में बोली, जबकि सकीना बेगम नजरें झुका कर रह गई। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं हाथ जोड़ती हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है और ये काम सिर्फ और सिर्फ अरसलान साहब कर रहे हैं। ये सुनकर मुनारा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुनारा को किसी ने यह सच्चाई नहीं बताई थी कि वो अरहम को पसंद करती थी। उसकी अरहम से शादी होने वाली थी, क्योंकि अगर ये बात मुनारा को मालूम हो जाती तो उसके जहन पर असर पड़ता। सब घर वालों ने बाहमी मशवरे से मुनारा से ये सच्चाई छुपाने का फैसला किया था। मगर जैसे ही सकीना बेगम ने मुनारा से कहा, अरसलान साहब से आपका निकाह जबरन रात में हुआ था, उसके बाद भी आपको उनकी बात पर यकीन है? देखिए छोटी बेगम, ऐसा मत करें। सकीना बेगम की बात सुनकर मुनारा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये आप क्या कह रही हैं सकीना बेगम? मेरे शौहर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आखिर उसने ऐसा क्या किया? तभी अरसलान ने मुनारा की बात काट दी। बस करो मुनारा, इसे घर से बाहर निकालो, इससे और तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं। यूं अरसलान ने बेदर्दी से सकीना बेगम को हवेली से निकाल दिया। मगर उस पल के बाद मुनारा की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार सकीना की बातें उसके जहन में खटक रही थीं। तभी रात के वक्त वो हवेली से बाहर निकल आई। जैसे ही बाहर निकली, किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। वो खौफजदा होकर मुड़ी तो सकीना बेगम को देखकर हक्का बक्का रह गई। सकीना बेगम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुनारा ने जल्दी से पूछा। मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ। ये सच्चाई आपके घर वालों ने आपसे छुपाई है, मगर इसका पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर मुनारा घबरा गई। सकीना बेगम ने सारी हकीकत मुनारा को बता दी कि कैसे घर वालों ने सब कुछ उससे छुपाया है, और यह भी कि अरसलान ने अरहम से शादी से पहले उसके जूस में कुछ मिला दिया था। मुनारा अपने दिमाग पर जोर देने लगी और अचानक बेहोश हो गई। सकीना बेगम उसे अस्पताल ले गई। मुनारा को सब कुछ याद आ चुका था। उसे ऐसी दवा दी गई थी जिससे उसकी तमाम याददाश्त वापस आ गई थी। यूं वो जान गई कि उसके साथ कुछ वक्त पहले क्या हुआ था। अरसलान खानजादा के लिए उसके दिल में नफरत की एक लहर पैदा हो चुकी थी। जब वो अस्पताल से वापस आई तो सब घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो अंदर आई, अरसलान बेचैनी से उसके पास आया और उसके दोनों बाजू थाम कर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ऐसी हालत में तुम रात के वक्त हवेली से बाहर चली गई थी? हम सब परेशान हो गए थे। मगर अगले ही पल मुनारा ने नफरत भरी नज़रों से उसे देखा
اور غصے میں آ کر اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ ارسلان کا چہرہ دوسری طرف جھک گیا۔ خبردار، جو آج کے بعد میری اتنی فکر کرنے کی جرت بھی کی۔ تم سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دیکھ کر افتخار صاحب اور فرحان صاحب بھی حیرت زدہ رہ گئے، جبکہ فرزانہ بیگم بھی نب بخود رہ گئی۔ منارہ، یہ کیا طریقہ ہے اپنے شوہر سے بات کرنے کا؟ فرزانہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، مگر اس وقت وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے امی جان۔ منارہ کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ یہ انسان، اس نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، میرے ساتھ فریب کھیلا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ اسی کی وجہ سے میری اور ارحم کی شادی نہیں ہو سکی۔ اس نے میرے جوس میں وہ دوا ملائی تھی جس سے میری یادداشت ختم ہو گئی۔ مگر اسے کیا لگا تھا کہ سچ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھپا رہے گا؟ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ پر اب میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی گھر کے سبھی افراد حیرت میں ڈوب گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان چپ چاپ بے یقینی کی عالم میں منارہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہاڑ جیسا غرور اب پگھلنے لگا تھا، مگر منارہ کے دل میں اس کے لیے نفرت کی سلگتی ہوئی چنگاریاں مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارسلان ایک پتھر کی مانند ساکت کھڑا رہ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے در و دیوار پر سکون نہیں تھا۔ ارسلان کی پیشانی پر ندامت کے سائے تھے۔ وہ جان چکا تھا اس نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر منارہ سے معافی مانگنا بھی ضروری تھا۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر پھر بھی ایک امید کے سہارے وہ اس کے دروازے تک چلا آیا۔ منارہ، اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر خاموشی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے اپنی محبت میں تمہیں کھونے کا خوف محسوس کیا، اسی لیے وہ سب کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے حد محبت۔ دروازے کے اس پار خاموشی تھی، لیکن ارسلان جانتا تھا کہ منارہ سن رہی ہے۔ حویلی میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ سب گھر والے ایک دوسرے سے خفا ہو چکے تھے۔ فرحان صاحب افتخار صاحب سے سخت ناراض ہو گئے تھے، اور باقی افراد بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ لیکن ایک سوال سب کے ذہنوں میں تھا، اب کیا ہوگا؟ منارہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ پہلی بار تو یہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی، اور دوسری یہ کہ اگر وہ میکے بھی جاتی تو وہ بھی اسی حویلی میں تھا۔ یہ سوچ کر ارسلان کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔